آپ لوگوں نے اکثر میر جعفر اور میر صادق کے بارے میں سنا ہوگا۔ یہ وہ دو تاریخی کردار ہیں کہ جن سے آج کی نوجوان نسل تقریباً نابلد ہے۔ ہر وہ شخص جو قومی مفادات کو رونتا ہے، ہر وہ شخص جو قومی خزانے کو لوٹتا ہے، ہر وہ شخص جو ملک و ملت سے بے وفائی کرتا ہے، خواہ وہ کسی بھی جگہ پہ ہو، وہ آج بھی میر جعفر اور میر صادق کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ہندوستان میں ان دو تاریخی کرداروں نے یا ان دو تاریخی میروں نے مسلمان قوم کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے الٹ پلٹ کے رکھ دیا تھا۔ بنگال کو اکبر بادشاہ کے دور میں 1592 میں مغلیہ سلطنت کا حصہ بنایا گیا تھا۔ جوں مغلیہ سلطنت کمزور ہوتی گئی تو بہت سے صوبوں نے آزادی حاصل کر لی۔ ان میں سے ایک صوبہ بنگال کا صوبہ بھی تھا۔ اب بنگال کا صوبہ یہ علی وردی خان کے زیر سایہ تھا اور علی وردی خان اس کے تخت کے اوپر حکومت کر رہا تھا۔ سراج الدولہ 24 سال کی عمر میں اپنے نانا علی وردی خان کی جگہ 1756 میں بنگال کی گدی پر بیٹھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ہندوستان میں انگریز اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہے تھے۔ میر جعفر یہ نواب سراج الدولہ کی فوج میں ایک معمولی سا سردار تھا۔ بعد میں ترقی کرتے کرتے یہ سلطان کی فوج میں سپہ سالار کے عہدے تک پہنچ گیا۔ میر جعفر نہایت ہی بد فطرت اور بے وفا اور غدار انسان تھا۔ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح نوجوان سردار نواب سراج الدولہ کو اپنے عہدے سے ہٹا کر میں بنگال کی گدی کے اوپر قابض ہو جاؤں۔ بنگال کا تخت حاصل کرنے کے لیے اس نے انگریز جرنیل کلائیو کے ساتھ ساز باز کرنا شروع کر دی۔ 23 جون 1757 کو نواب سراج الدولہ اور انگریز جرنیل کلائیو کے درمیان ایک جنگ پلاسی کے مقام پر لڑی گئی۔ اب پلاسی یہ بنگلہ زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے پھولوں کی جگہ۔ جس مقام کے اوپر یہ جنگ لڑی گئی تھی وہ ایسی جگہ تھی جہاں ارد گرد پھول ہی پھول تھے۔ اب نواب سراج الدولہ کی فتح اس جنگ کے اندر یقینی تھی، کیونکہ جنرل کلائیو کے پاس صرف 3000 کی فوج تھی اور ان میں سے بھی 2500 ہندوستانی اور 500 گورے تھے، جبکہ بقول مورخین نواب سراج الدولہ کے پاس جو فوج تھی وہ 50,000 کی فوج تھی۔ 18,000 اس کے اندر گھڑ سوار شامل تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جدید ترین اسلحہ جو اس وقت کا تھا وہ 55 توپیں بھی نواب سراج الدولہ کے پاس موجود تھیں۔ لیکن عین وقت کے اوپر میر جعفر کی غداری کی وجہ سے جو نواب سراج الدولہ کی افواج تھیں وہ جنرل کلائیو کے ساتھ مل گئیں اور نواب سراج الدولہ کو ایک یقینی فتح جو حاصل ہونے والی تھی، میر جعفر کی غداری کی وجہ سے وہ شکست کے اندر تبدیل ہو گئی۔ سراج الدولہ اس جنگ میں ناکام ہوا اور گرفتار ہوا اور بعد ازاں میر جعفر کے بیٹے میرن کے ہاتھوں وہ شہید ہو گیا۔ اس طرح نواب سراج الدولہ کے ساتھ غداری کر کے میر جعفر وہ بنگال کا حکمران بن گیا، لیکن عملاً جو اختیارات تھے وہ سارے کے سارے جنرل کلائیو کے پاس منتقل ہو گئے۔ جنگ پلاسی کے بعد عملاً بنگال میں مسلمانوں کے اقتدار کا سورج وہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا اور انگریز اس خطے کے اوپر غالب آ گئے۔ اقبال نے اپنے ایک شعر میں ان دو غداروں کا ذکر ان الفاظ کے ساتھ کیا ہے کہ جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگے دین ننگے قوم ننگے وطن، کہ بنگال سے جعفر اور دکن سے صادق یہ دین کے لیے بھی شرم کا باعث ہیں، یہ لوگوں کے لیے بھی شرم کا باعث ہیں اور یہ وطن کے لیے بھی شرم کا باعث ہیں۔ آج ہمیں اپنی صفوں میں چھپے ہوئے میر جعفر اور میر صادق جیسے لوگوں کو تلاش کرنا ہوگا اور ان سے اپنی صفوں کو پاک کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو تاریخ کبھی بھی ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو استقامت عطا فرمائے اور دین کے ساتھ اور اپنے ملک کے ساتھ اور اپنی ملت کے ساتھ وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔